اگر آپ نے روحانی طاقت کو حاصل کر لیا نا تو پھر آپ جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا. آپ کو ایسا لگے گا کہ بس جیسا جیسا ہم سوچ رہے ہیں ہمارے ساتھ پورا ویسا ویسا ہی ہو رہا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسری چیزوں پر تو عمل کرتے ہیں لیکن جو روحانی طاقتیں ہیں ان سے ہم بہت دور ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روحانی طاقت اوپری چیزوں کو کہا جاتا ہے, جنات کو قبضے میں کر لینا یا آتماؤں کو قبضے میں کر لینا, بھوت پریت سے اپنے تعلق کو جوڑ لینا پھر ان سے کام کرانا. یہ کوئی روحانی طاقت نہیں ہے, یہ تو غلام ہے. غلام ہمیں نہیں چاہیے. روحانی طاقت جو آتی ہے انسان کے پاس وہ ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے. اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے عامل ہونا ضروری نہیں ہے. روحانی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم اور مفتی ہو. روحانی طاقت تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے, کیونکہ روحانی طاقت کہتے کس کو ہیں؟ روحانی طاقت روح کسے کہتے ہیں؟ روح کہتے ہیں باطن کو. ایک ظاہر ہوتا ہے جو لوگوں کو اور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک باطن ہوتا ہے جو ہمارے دل کی تختی پر ہوتا ہے, ایک دماغ ہوتا ہے, ایک ہمارا دل ہوتا ہے, اور ایک ہمارے ہاتھ پیر اعضا ہوتے ہیں. تو ہمارے اعضا ہاتھ پیر یہ ظاہر ہیں جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات لوگوں کو نظر آ رہی ہے, لیکن ہمارے دل کے اندر کیا ہے وہ کسی کو سمجھ میں نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس لیے جو روح ہوتی ہے نا وہی اسی سے روحانیت بنی ہے. تو اپنے نفس کو یعنی کہ اپنے قلب کو پاکیزہ کرنا, اسی کو روحانی طاقت بولتے ہیں, اس کو روحانیت بولتے ہیں. اور قلب آپ کا پاکیزہ کب ہوگا؟ جب آپ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو مزین رکھیں گے, ہر وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنے لبوں پہ رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لیوا بن جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی طاقت عطا کرے گا, ایسی روحانی طاقت آپ کو ملے گی کہ پھر آپ جیسا چاہیں گے آپ کے ساتھ ویسا ویسا ہوتا چلا جائے گا. پھر آپ کے اندر سے تمام وہ خواہشات ختم ہو جائیں گی. اگر آپ مہینے کے 20,000 15,000 بھی کما رہے ہوں گے نا تو آپ کے لیے بہت ہوں گے. آپ کو لگے گا کہ بھائی اب ہمیں اس سے اوپر چاہیے ہی نہیں ہے, اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے یہ تھاٹس ہوں گے, اور اگر آپ چاہیں گے تو پھر آپ کو ملے گا بھی. تو روحانیت کب ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھنے لگے, روزہ رکھنے لگے, قرآن پہ عمل کرنے لگے, آپ نے ظاہر اپنا ٹھیک کر لیا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا باطن بھی بہتر ہونا چاہیے. جگہ جگہ اللہ نے فرمایا نا لعلکم تتقون, روزے رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کو, خشیت الہی کا نام تقوی ہے. اللہ فرما رہا ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. تو اللہ کا خوف جب دل کے اندر آئے گا, جب خشیت الہی ہمارے اندر ہوگی نا, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا قلب منور ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ہمیں روحانی طاقت ملنا شروع ہو جائے گی. روحانی طاقت بس آپ اللہ کو پالیں, پوری کائنات آپ نے پالی. کیونکہ جب اللہ کو پالیں گے اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی, اللہ کی جو رحمت ہوگی وہ آپ کے ساتھ ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت آپ کے ساتھ ہوگی, اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی. آپ کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور جو سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے وہ وہی نام ہے جو اس میں ظاہر ہے, جسے اس میں جلالت کہا جاتا ہے, یعنی کہ اللہ. تو اللہ کے نام کا آپ ورد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی طاقت عطا فرمائے گا. آپ صبح 100 مرتبہ سبحان اللہ, شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ اگر آپ پڑھنے والے بن گئے, اس پر ثواب تو بہت ہے, حج کے ثواب, عمرے کے ثواب, یہ تو الگ ہے. لیکن ایک ایسی روحانیت آپ کے اندر آئے گی اور آپ کو ایک ایسی طاقت ملے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر پوری دنیا آپ کو ہیچ نظر آنے لگے گی. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.